ویسے تو ہمارے تمام معزز حاضرین جو پینلسٹ ہیں اس پینل میں شامل ہیں، ان کے تعارف کے لیے تو ایک شام چاہیے، لیکن میں مختصراً بیان کرتا چلوں کہ سیما طاہر خان، سیما صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے اسی آرٹس کونسل کے CIEAC سے انہوں نے آرٹ کی تعلیم حاصل کی، اور اب ٹھیک ہے، اور TV1 نیوز کی ڈائریکٹر ہیں، اور آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہت کام کیا ہے اور ایک سمبل کے طور پہ جانی جاتی ہیں۔ بی گل ایک اسکرین رائٹر اور ہدایت کار ہیں، ان کے ڈراموں تلخیاں، پہچان، فردوس کی دوزخ کو خاص پذیرائی ملی، خواتین کے مسائل پر اپنے ڈراموں میں اجاگر کرتی رہی ہیں۔ بی گل بہت ہی ایک ایکسٹرا آرڈنری رائٹر اس حوالے سے ہیں کہ ایک ایسے زمانے میں جہاں پہ خلیل الرحمن چمر جیسے لوگ موجود ہوں، تو وہاں پہ بی گل جو ہے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہما عامر شاہ مشہور و معروف صحافی، نیوز اینکر، ٹاک شو ہوسٹ ہیں اور تحقیقاتی صحافت میں کافی تجربہ رکھتی ہیں۔ فضا علی مرزا پروڈیوسر اور اسکرین رائٹر ہیں اور اپنی فلموں میں اور سماجی و معاشی مسائل اجاگر کرتی رہی ہیں۔ عدیلہ سلیمان عہد حاضر کی مشہور مجسمہ ساز اور آرٹسٹ، ویژول آرٹسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، انڈس ویلی اسکول آف آرٹ میں فائن آرٹ کے شعبے کی سربراہ رہ چکی ہیں، وصل آرٹس ایسوسی ایشن کی شریک بانی اور ڈائریکٹر ہیں۔ آپ سب کو، اور سب سے آخر میں اپنی بہت عزیز دوست ثانیہ سعید، میں زیادہ تعریف کروں گا تو وہ پھر ثانیہ کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کیے۔ آپ سب کو خوش آمدید، اور آپ سے درخواست کروں گا ان سب کے لیے تالیاں۔ میں کہیں پڑھ رہا تھا تو ایک بہت اچھی بات سامنے آئی، وہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ the desire to create is one of the deepest yearning of the human soul۔ یہ ہماری ایز اے ہیومن بینگ بنیادی ہماری سول کی الٹیمیٹ ڈیزائر ہے، اور آپ تمام اپنے خواتین نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو آپ کے خیال میں کیا ماحول کوئی سازگار ماحول تھا، اور ڈڈ یو ہیو ٹو فائٹ ٹو گیٹ دس پوزیشن؟ بی گل۔ آداب۔ مجھے جو مشکلات یا جو اسٹرگل جس سے آپ کا جس طرف ذکر ہے آپ نے کیا، وہ اس لیے تو کبھی پیش نہیں آئیں کہ میں ایک عورت ہوں، اور اس لیے میں اس میڈیم میں کام کر رہی ہوں، اور اگر کچھ کریٹ کر رہی ہوں تو بحیثیت عورت مجھے ڈسکریج کیا گیا ہو۔ بحیثیت انسان، اگر اب میں جینڈر کو ایک طرف رکھوں تو بے شک ایک اسٹرگل رہی جو ہر کریٹو آرٹسٹ کے ہاں ہوتی ہے، اسپیشلی اس لیے کہ جب آپ ایک ویلیو سسٹم کی سبورژن کی بات کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا تروڑ مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے تھپیڑے پڑتے ہیں۔ مجھے لگا کہ وہ ایک جد و جہد کا حصہ رہا ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہر کریٹو آرٹسٹ کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ ریفلیکشن دے رہے ہوتے ہیں معاشرے کو اس کی، جسے وہ اتنی خوش اسلوبی سے تو نہیں برداشت کرتا، یا ایک آئینے میں وہ جب دیکھتا ہے وہ عکس تو اسے اتنا خوبصورت تو نہیں دکھتا، کیونکہ آپ تو بہت را، بہت ریئل، بہت آنیسٹ پکچر دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کی تو ڈیفینیٹلی ایک مار پڑتی ہے، اور وہ پڑتی رہتی ہے، اور جب تک پڑتی رہتی ہے لگتا ہے آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ بحیثیت عورت مجھے کوئی مشکلات ہوئیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں بہت سٹل جگہ پر یہ بات سیٹل ہوئی ہو کہیں جا کے، کہ میں جو مجھ سے 2-3 باتیں کہیں گئی ہوئی ہے کہ آپ عورت ہیں اور آپ بہت بولڈ لکھتی ہیں، تو شاید وہ ایک مسئلہ رہا،
کہ میں عورت ہوں اس لیے مجھے بہت ڈھکا چھپا شرم و حیا میں اور بہت اچھی صاف ستھری چیز لکھنی چاہیے, میں بولڈ نہیں لکھ سکتی کیونکہ میں عورت ہوں. یہ ایک کرٹیسزم تھا. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک انسانی اگر اس سے دیکھوں نظر سے تو میں ایک انسان تھی جو کریٹ کر رہی ہوں کہانیاں, اس میں جو ہر انسان کو مرد و عورت کو اس کریٹیوٹی کے پروسیس میں مشکلات ہوتی ہیں وہی مجھے ہوں. سیما جی, یہی سوال میرا آپ سے ہے, کیونکہ ابھی بات ہو رہی تھی پچھلے سیشن میں ہیروز کی, تو میں نے جب کبھی بھی پیچھے پلٹ کے دیکھا ہے تو مجھے تو اپنی ماں سب سے بڑی ہیرو نظر آئی ہیں. اور میں نے یا میری ماں نے بھی جس ماحول میں آنکھ کھولی تو اس میں عورت بہت مضبوط تھی اس گھر کے اندر, اور اس نے سب سے پہلا زور تعلیم پہ دیا. آپ نے کون سا زمانہ ہے جس زمانے میں آپ پڑھ رہی تھی یا آپ نے اپنے پروفیشنل لائف کا آغاز کیا, تو ڈڈ یو ہیو دیٹ سارٹ آف ایٹماسفیئر؟ مائک آن کر لیجیے گا. جی السلام علیکم ایوری ون. میرے کریئر کا آغاز اب بہت برس گزر چکے ہیں اسے. جب میں کالج میں گئی, جب میں نے اپنا اسکول پاس کیا تو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو ڈفرینٹ تھنگز ان لائف, اور اس میں سے ایک تھا ٹو گو ٹو این آرٹ کالج اور این آرٹ اسکول. اس لیے میں آرٹ اسکول میں پہنچی, اور آئی واز ویری لکی, ویری فارچونیٹ کہ اس وقت یہاں پہ CIAC ایک آرٹ اسکول تھا, ابھی بھی ہے, بٹ اس زمانے میں مجھے جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا, جن کے ساتھ دوستیاں ہوئیں, جو مجھ سے سینئر تھے یا میری کلاس میں تھے, اس میں آج سب کا اللہ کے فضل سے بہت بڑا نام ہے. جب ہم آرٹ اسکول میں تھے تو ہمارے بہت آئیڈیلزم تھی اور ہم بہت ریولیوشنری سوچ رکھتے تھے. میں چند نام اس لیے لوں گی کہ آپ لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہوگی. مجھ سے کوئی 4 یا 5 سال سینئر تھے عمران میر. میرے ساتھ مجھ سے ذرا سی سینئر تھیں, دوست تھیں میری نور جہان بلگرامی, رومانہ حسین, نیلوفر فاروق. ہماری ٹیچر مہر افروز تھیں, بشیر مرزا تھے. ہمیں ان سب کا شرف حاصل ہوا. جو ٹیچرز اس زمانے کے تھے وہ کہتے تھے کھل کے سوچو, آسمان تک اپنی سوچ لے جاؤ. صادقین صاحب سے بھی کبھی ملنا جلنا ہوتا تھا, وہ وہاں پہ کام کرتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ ہم لوگوں کو, لڑکیوں کو بلا کے ہمارے اوپر سب کے اسکیچز کیے اور شاعری کی. اس وقت ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے عظیم شاعر ہیں. We were very young. So fortunately جن لوگوں سے تعلقات بنے تو وہ سب ایسے تھے کہ جو آج لیجنڈز ہیں, جو انسپائر کرتے آئے ہیں, جو آئیکنز بن گئے ہیں اپنے فیلڈز میں. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے آرٹ اسکول کے بعد میں نے اپنے شوہر کے ساتھ انٹرفلو کمیونیکیشن شروع کری. تو انٹرفلو میں بھی مجھے جو موقع ملا وہ, کیونکہ میرے شوہر یہاں کے, شاہ صاحب جانتے ہیں کہ وہ یہاں کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, تو مجھے ان کے یہاں پر بھی جب یہ آڈیٹوریم نہیں بنا تھا اور ہم اس کو بھی ڈیولپ کر رہے تھے تو کچھ چند موقع ملے ٹو گو بیونڈ دا کال آف مائی ڈیوٹی. میں ایز اے کریٹو ٹیم, میں انٹرفلو کی ٹیم کو ہیڈ کرتی رہی بہت سال تک, اور اس میں کلائنٹ سے ملاقات اور کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے مجھے پابندیاں تو تھیں, اس کے اندر ان کی لمیٹیشنز تو تھیں, مگر اس لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے ٹو گیو اے کریٹو سلوشن اینڈ ٹو گیو اے کریٹو ایگزیکیوشن ٹو آل برانڈز. ٹو ایک ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کو برانڈز بنایا جاتا ہے, تو برانڈ کی پرسنالٹی ہوتی ہے, برانڈ کا پورا 360 اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے. تو وہ موقع ملا بہت سارے, چاہے پیپسی ہو, چاہے نیسلے ہو, چاہے لیور برادرز کے برانڈز ہوں, بہت سارے برانڈز پہ کام کرنے کا موقع ملا.
مگر جو وقت اس کے بعد گزرتا گیا اور جب میں نے آئی اسپینڈ 28 ایئرز ان ایڈورٹائزنگ اور ہر برانڈ سے تعلق رہا. کوئی برانڈ کنفارمسٹ ہوتے تھے, وہ پرابلم سلوشن مانگتے تھے تو کریٹیوٹی وہ ذرا لمٹ ہوتی تھی, مگر کوئی برانڈز ایسے ہوتے تھے کہ کہتے تھے جائیں اور آپ اپنی سوچ کو جس طرح سے ایکسپریس کرنا چاہتی ہیں, جس طرح سے آپ کریٹیو ایگزیکیوشن کرنا چاہتی ہیں آپ کریں. تو اس کے اٹ ڈپینڈز. اور جہاں تک کریٹیو لوگوں کا تعلق ہے, میں اب ٹیلی ویژن چلا رہی ہوں تو ٹیلی ویژن چلانے میں بڑی پابندیاں ہیں. پچھلے ہفتے کی یہ بات ہے کہ ہمارا ایک سیریل ہم نے لانچ کیا جو سوشل ایشوز پر ہے, اور وہ بولڈ ہے اینڈ اٹ از ریپرزینٹیو آف سوسائٹی ٹوڈے, ایشوز آج کے, مگر اس میں پیمرا کی طرف سے پابندی آ گئی کہ آپ نا تہذیبی دکھا رہی ہیں, آپ پاکستان کی اصل چہرہ نہیں دکھا رہی. بھائی پاکستان کا اصل چہرہ اگر جو ہے وہ آپ ایک ایکسپریسو رائٹر کو, ایک پراپر انٹلیکچوئل پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو آپ اس کی فریڈم دیں تاکہ وہ حقیقت آئینہ دکھا سکے, صحیح چیز دکھا سکے. جہاں تک وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو لانگ, مگر سوچ میں انسان کی کریٹیوٹی, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, اس کے اعتراضات, اس کے اوپر نکتہ چینی, اس کے اوپر کنفارمسٹ بہت اعتراض بھی کرتے ہیں, مگر یہ آپ کی سوچ پر ہے کہ اس سوچ کی وسعت کیا ہے, اور عورت ہونے کے ناطے آپ اس کو کس طرح سے, کس نفاست سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں. سو آئی تھنک دیر از فریڈم, بٹ دین اسکائی از دا لمٹ فار ایکسپریشن, فار اے وومن اور فار اے مین. فضا, آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ جب آپ نے اپنے اس پروفیشنل کیریئر کا آغاز کیا تو واٹ سارٹ آف ایٹماسفیئر یو ہیو؟ السلام علیکم جی. I will be very honest, I think a lot of us don't have many stories to share because we are lucky to born into families where girls are respected and brought with a lot of pride and privileges. So ایسی کوئی دکھی کہانی نہیں ہے میرے پاس سنانے کے لیے جس کے ذریعے میں یہ کہوں کہ میں بہت کسی تکلیف سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں. تکلیف جیسے کہ بیگل نے کہا کہ ہمارا اپنا ایک اسٹرگل ہے جو کہ ایک ایز اے ہیومن ایک اسٹرگل ہے, اور وہ جب آپ کہیں پہ بھی بہت شروع سے بالکل نیچے سے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک پروسیس ہے آپ کا کسی جگہ تک پہنچنے کا جس کے اندر آپ کو کئی تکالیف اور کئی طرح کی رکاوٹیں دیکھنی پڑتی ہیں. بٹ ایز اے وومن آئی تھنک آئی ایم لکی ٹو بی بورن ان اے کنٹری ویئر دیر از اے لاٹ given also at the same time where we think we are deprived of a lot, especially when it comes to respect, when it comes to rights. ہمیں اپنے سے نیچے کے طبقے کی جو خواتین ہیں ان کے حقوق کے لیے لڑنے کی اور ان کے لیے بات کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, جو کہ ہمارے آس پاس ہیں اور جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ اسٹرگل بھی کر رہی ہیں اور پریولیج بھی نہیں ہیں, اور ان کی زندگی کی تکالیف نہ صرف عورت ہونے کی وجہ سے بلکہ انسان ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں. And that is how our society is moving forward. But yes, every time we are on a platform like this, I always feel that we miss talking about the real strugglers. These are the women who are working at our home, who are working on the streets, who are working in environments where they don't feel much safe. We as women, all of us have leadership qualities, you know, we are born with them. That's how God's designed us. So ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں جہاں پہ اپنے ارد گرد کی خواتین کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں وہ ہم کریں. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے فرام دس پلیٹ فارم. تھینک یو. بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے. میر صاحب نے کہا تھا کہ تھا وہ تو رشک حور بہشتی حمیم میر, سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنا قصور تھا. ثانیہ, جد و جہد چل رہی ہے اور چلتی رہے گی, بہت ساری شکایتیں بھی چلتی رہتی ہیں. میرا جو آپ سے ایک سوال, میں پہ بعد میں آؤں گا, لیکن کیا ہمیں سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کی سکسیس کو؟ آپ سکسیس اسٹوریز ہیں,
اسی سوسائٹی کی جہاں پہ جبر ہوتا ہے, ظلم ہوتا ہے. بالکل کرنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ فوکس اس سیلیبریشن پر بھی ہے کہ خواتین نے کیا اچیو کیا ہے, کیونکہ یہ ایک مثال کی طرح ہم استعمال بھی تو کیے جائیں نا کہ یہ ممکن ہے, یہ پاسبل ہے. چونکہ یہ بار بار کہا جاتا ہے تم یہ نہیں کر سکتی, یہ سب سے کامن جملہ ہے جو ہم اپنی بیٹیوں سے, لڑکیوں سے گھروں میں کہتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, یہ تم نہیں کر سکتی, نہیں نہیں نہیں, تمہیں نہیں پتہ باہر کیا ماحول ہے, نہیں 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 بھائی لڑکیاں اپنے اپنے گھر جا کے تم یہ سب کرنا. جب وہ خواتین دیکھتی ہیں اور ہم انہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم انہیں بار بار ان کی تصویر پیش کرتے ہیں, ان کی اچیومنٹس, ان کے کام ان کے سامنے ریپیٹ کرتے ہیں, ان کو یہ تقویت ملتی ہے کہ نہیں یہ تمام باہر حالات بہت خراب ہیں, مجھے شاید مشکلات ہوں گی لیکن یہ ممکن ہے. انہوں نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا. اور یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں بالکل سب کا تعلق فنون سے ہے, لیکن الگ الگ شعبوں سے ہے. کچھ کا بہت مشکل شعبوں سے ہے, کچھ کا بالکل انڈیویجول شعبوں سے ہے. کچھ جو اداکار ہیں وہ بالکل سامنے open to all kinds of criticism or open to all kinds of verbal abuse ہیں. And these women are resilient and they work, اور وہ ان کی achievements آپ کے سامنے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ساتھ ساتھ چلے. وہ جو آبجیکٹیفیکیشن, سیکشولائزڈ ایک ریپرزنٹیشن ہے خواتین کی ان دا میڈیا, ان ٹیلی ویژن پلیز, ان کمرشلز, ان all kinds of art forms, in films, اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو, چاہے ریئل سٹوریز کا ہو چاہے ایکچوئل سٹوریز کا ہو, وہ ساتھ ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم ان خواتین کی اچیومنٹس کو, انہوں نے جو بھی زندگی میں حاصل کیا ہے, اور خاص طور پہ ان کی اسٹرگل کو ہم ضرور سیلیبریٹ کریں. اور 8 مارچ اب وقت کے ساتھ ساتھ بن ہی گیا ہے, ایک پروٹیسٹ تو ہے, شکایت بھی ہے, غصہ بھی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس مارچ میں, آپ 8 مارچ کی سیلیبریشنز میں, آپ مختلف جگہوں پہ جہاں بار بار 8 مارچ کی بات ریپیٹ کی جاتی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی خواتین کو پریزنٹ کیا جاتا ہے جو اچیورز ہیں, ٹو شو دیٹ اٹ از پاسبل. اینڈ ویمن نیڈ ٹو چینج دیئر ہیروز. خواتین کے ہیروز خواتین کو ہونے کی ضرورت ہے, خواتین کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایٹیٹیوڈ کا چینج ہے جو دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے کہ اب پہلے سے بہت بہتر ہے ایکچولی. تھینکس ٹو اے لاٹ آف اسٹرگل, تھینکس ٹو آل دیز ویمن ہو آر سو ووکل, جو اتنی بات کرتی ہیں, چاہے وہ لکھ کے کر رہی ہیں, چاہے وہ فلم بنا کے کر رہی ہیں, چاہے وہ نیوز رپورٹ سے کر رہی ہیں, چاہے وہ ایک اسکلپچر سے کر رہی ہیں, چاہے شاعری سے کر رہی ہیں. وہ اپنی آواز بار بار آپ کو سنا رہی ہیں. یہ بہت ڈھیٹ عورتیں ہیں, بہت ڈھیٹ. سو اٹس تھینکس ٹو دیم, دیئر پاور, دیئر اسٹرگل, اٹ از تھینکس ٹو دیم کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. ہماری وہ بچیاں جو کبھی اسکول نہیں جانے کا سوچ سکتی تھیں, اسکول جا رہی ہیں. وہ بچیاں جو کہ کبھی جابس کرنے کا نہیں سوچ سکتی تھیں, جابس کر رہی ہیں. وہ آپ کو, ہم کو سن کر اپنے آئیڈیاز بنا رہی ہیں. میں اپنے گھر میں یہ چینج دیکھتی ہوں. ہماری باتیں سن کے, ان لوگوں کی باتیں سن کے, ان کے اوپینینس سن کے وہ اپنا مائنڈ سیٹ بدل رہی ہیں. اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ہما, آپ نہ صرف یہ کہ جرنلزم سے وابستہ رہیں, پروگرام ہوسٹ کرتی ہیں, ساتھ میں دیکھتا ہوں آپ بہت اچھا ایک کام کرتی ہیں. وہ یہ کہ جو سوسائٹی کے ہیروز ہونے چاہیے یا جو آگے جا کے ہیرو ہوں گے اور جو کام کر رہے ہیں, ان کو آپ انوائٹ کرتی ہیں, بلاتی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ جو کچھ بھی اچیو کیا, تو اس میں مردوں نے کچھ زیادتی کی یا ساتھ دیا؟ Thank you so much for having me over.
اٹس گریٹ ٹو بی. جب میں باقی یہ سارے میرے سینئرز ہیں اور جب میں ان کی باتیں سنتی ہوں تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کا جرنی اتنا ٹرامیٹک نہیں تھا اور میرا بڑا اچھا جرنی سو فار رہا ہے تو وہ ان کی بدولت ہے کہ they had already paved the way for a lot of women like myself. Having said that, مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خواتین اور مرد وہ جگہ بناتے ہیں دوسروں کے لیے اور انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھار خواتین سب سے زیادہ زیادتی خواتین کے ساتھ کرتی ہیں. اینڈ آئی کین کوٹ سم ایگزامپلس. اب تو مجھے ٹیلی ویژن انڈسٹری میں کافی سال ہو گئے ہیں لیکن وین آئی واز ینگر اینڈ آئی ہیڈ جسٹ جوائن, آپ کو پتہ ہے اگر آپ کی فیملی میں کوئی اس انڈسٹری سے نہ ہو, کسی کا تعلق ٹیلی ویژن میں کسی نے کام نہیں کیا تھا, کوئی صحافی نہیں تھا, کوئی میڈیا سے کسی کا لینا دینا نہیں تھا, تو لوگوں کی بڑے پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں اور نوشنز ہوتے ہیں اور سم ہاؤ انفارچونیٹلی وہ آپ کے اندر بھی سیپ کر ہی جاتے ہیں. So when I was, it's a long story that I grew up abroad and when I moved to Pakistan I was already in my early 20s. تو آپ کو ہر چیز بڑی اچھی طرح اکوپ کی ہوتی ہے آپ کی فیملی نے, یو آر کانفیڈنٹ, یو آر ایجوکیٹڈ, یو نو ہاؤ ٹو ہیو اے کنورسیشن, آپ کو اپنے رائٹس کے بارے میں بھی پتہ ہے, دوسروں کے بھی. لیکن پھر سڈنلی آپ ایسے انوائرمنٹ اور کلچر میں آتے ہیں جہاں آپ کا نام بڑا میٹر کرتا ہے, مطلب آپ کا سر نیم کیا ہے. یہ میں نے آ کے at a certain age when you move to a country like Pakistan اور آپ سے پوچھا جائے آپ کا کیا نام ہے اور اگلے کے منہ پہ ڈسپوائنٹمنٹ ہی ہو کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ کوئی بھاری بھرکم سر نیم نہیں لگا ہوا تھا, تو وہ ایک بڑا ریالٹی چیک ہوتا ہے. دیٹس لائک اے فرسٹ اسٹیپ which disappoints you a little bit because you want to be known for who you are rather than آپ کے ارد گرد کیا چیزیں اٹیچڈ ہیں. بٹ چلو ٹھیک ہے, نو پرابلم, یہ ایک تھوڑا سا کلچرل شوق تھا. بٹ وین آئی جوائن ٹیلی ویژن فار دا فرسٹ ٹائم, آلریڈی سنا ہوا تھا کچھ لوگوں کے بارے میں اس ادارے میں, زیادہ تر خواتین جن کے بارے میں آلریڈی کچھ افواہیں یا باتیں چلتی تھیں. اب ہم نئے نئے تھے, ینگ گئے تھے, تو آپ بھی تھوڑے سے ویری ہو جاتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا جی یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے یہ سنا تھا. بٹ over the period of time when you get to know these people you realize that it is so unfair کہ آپ لوگوں کو اتنا سنسیئر, اتنا اچھا, اتنا ہارڈ ورکنگ, اتنا ڈیڈیکیٹڈ آپ اب نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ان کا اسٹرگل جو ہے وہ ریئل ہے اور وہ ورتھ ہے, اور کتنی آسانی سے کچھ لوگ ان کے بارے میں بات کر کے ان کا نام گندا کر دیتے ہیں, ان کا نام گندا کر دیتے ہیں, اس انڈسٹری کا نام گندا کر دیتے ہیں. اس لیے بڑی جلدی یہ سیکھ لیا تھا کہ ڈونٹ یو ہیو ٹو بی پارٹ آف کلیننگ اپ دا میس ایز ویل. مطلب آپ کا ادھر ہونا, یو آر ناٹ دا اونلی گڈ تھنگ دیٹ ہیپن ٹو دس انڈسٹری. جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں, یہ سارے پچھلے جو آئے ہیں پیچھے سے یہ سارے اچھے تھے, یہ بڑا اچھا کام کر کے گئے ہیں, اور اگر آپ کچھ سن رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی باتیں یا واٹ ایور, دس از آل رانگ اینڈ ہیئر سے. یہ کلچر پہلے بہت ہوتا تھا, آئی گیس ابھی بھی ہے, اور ہر انڈسٹری میں آئی تھنک ایوری بڈی وڈ اگری اے لٹل بیٹ. لیکن دا ایفرٹ از یور اون, دا اسٹرگل از یور اون کہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں آپ اس جگہ کا نام کس طرح صاف رکھتے ہیں, اچھا رکھتے ہیں. ساتھ ساتھ یو آلسو کیپ پیونگ دا وے فار ادر گڈ پیپل ٹو کم ان ایز ویل. ہمارے ساتھ اب تو خیر اتنا عرصہ گزر گیا ہے, بہت اب نیو بچیاں ریکروٹس آتی ہیں اور ان لوگوں کی اسٹرگل سن کے چھوٹی چھوٹی باتیں, مطلب جیسے اگر آپ کمیوٹ کر رہے ہیں, کمیوٹ کرنا کتنا اتنی بیسک چیز جہاں آپ نے صرف ٹریول ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے ملک میں, مطلب اسٹرگل تو آپ کا اس مومنٹ سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ تو دور کی بات ہے کہ جہاں آپ اس آرگنائزیشن ادارہ پہنچیں گے اور پھر آپ اپنے آپ کو پروو کریں گے, آپ تو گھر سے نکل کے ہی اسٹرگل میں پہنچ جاتے ہیں وین یو ہیو ٹو ٹیک اے پبلک ٹرانسپورٹ اور سم ویئر گیٹ سم ویئر. مطلب وہاں سے اب جو چلے ہم تو پریولیج تھے شاید یہ کرنا نہیں پڑا, بٹ دا ینگ گرلز ہو ہیو دا ٹیلنٹ اینڈ دا کانفیڈنس اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو کم فارورڈ, ان کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو سیٹ بیکس لگتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اب تک وی شوڈ ہیو پروگریس سو مچ مور کہ یہ بیسک چیزیں تو ختم ہو ہی گئی ہوتی. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کام سے بھی ایک کوشش کروں کہ نئے لوگوں کو سامنے لاؤں, خاص طور پہ پیپل ہو سم ہاؤ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. بہت بڑے اداکار, بہت بڑی موویز, PSL, بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں اور
आर्टिस्ट, राइटर्स, पोएट्स, कोई बाहर से कोई अवार्ड मिला हुआ है, कोई छोटी सी अचीवमेंट, कोई इन्वायरमेंट के लिए कुछ किया हो, वो फिर नीचे सतह पे रह जाते हैं. बट थैंक गॉड दैट वी हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ बड़ी अच्छी तरह इन लोगों को हाईलाइट भी किया जाता है. एंड देन ऑल ऑफ दीज पीपल आर वेरी रेगुलर गेस्ट्स ऑन आर शोज़, जिनकी अचीवमेंट्स सुन के, जिनकी हिम्मत की स्टोरीज सुन के फिर आपको काफ़ी ख़ुद भी सहारा मिलता है. एंड आई एम श्योर, आई होप कि जो न्यू जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, वो एम्पावर्ड फील करती है कि ओके, इफ़ दे कैन डू इट, वी कैन डू इट टू. बहुत अच्छी बात कही हुमा. बड़ी अहम बात है ये कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि औरत ने भी बहुत जुल्म किया है, और मुख्तलिफ़ किरदारों की शक्ल में. उस पर बात उस तरह से नहीं होती, ना ही हम उसको कंडम करते हैं और ना ही उसके ऊपर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं. अगर हम अपने घरों में उठा के देख लें तो मुझे लगता है कभी कभी कि मर्द तो जो करता है वो करता ही है, लेकिन औरतों का भी एक वो रहा है. हाउ डू यू सी इट? जी सानिया. एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इदारों में जो पॉलिटिक्स होती है वो हर इदारे में होती है. मर्द भी मर्दों के साथ बहुत गड़बड़ें करते हैं. इसी तरह का कंपटीशन होता है, इसी तरह की डर्टी पॉलिटिक्स होती है, इसी तरह की गड़बड़ें करते हैं, इसी तरह उनको विक्टिमाइज़ करते हैं, इसी तरह उन्हें पुल डाउन करते हैं, इसी तरह उनके बारे में गॉसिप करते हैं, इसी तरह उनके बारे में झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी प्रमोशंस रोक लेते हैं, उनकी जॉब छुड़वा देते हैं. ये सब करते हैं. यू डू नॉट स्पीक अबाउट इट लाइक मर्दों ने मर्दों के साथ बड़ा जुल्म किया. मर्द के साथ बड़ा जुल्म करता है यार. हैव यू एवर हर्ड दैट? आई थिंक दिस कॉन्स्टेंट पिचिंग विमेन अगेंस्ट विमेन हैज़ टू स्टॉप. औरत ने औरत के साथ बड़ा जुल्म किया. दे आर कंपेटिटर्स इन अ प्रोफेशन. दे आर बिहेविंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउइंग देम टू डू. अगर ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ये नहीं है तो वो ये नहीं कर सकेंगी. Anywhere, competitors behave like this if they are बदतमीज़, men or women. But we are constantly saying औरतों ने औरतों के साथ जाती, कि औरतें औरतों के साथ ये जाती. To make it a gender issue, I think, is wrong. They are competitors and that is how आदमी भी औरतों के साथ गलत करते हैं, औरतें भी आदमियों के साथ गलत कर देती हैं when they get a chance to project themselves or to put their report first or to get one character, or whatever. मेरा इशारा सानिया अपने वर्किंग एटमॉस्फेयर के बजाय घरेलू माहौल की तरफ था. ख़ासकर जो हमारा लेस प्रिविलेज तबका है या कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो हमारे देहात में रहने वाले लोग हैं, तो अच्छा उसकी ड्राइव फोर्स कुछ भी हो, लेकिन उसमें तो देखने में यह आता है कि चाहे वो सास की शक्ल में या किसी और किरदार की शक्ल में या किसी और रिश्ते की शक्ल में, तो ज़रा उस पर ज़रा कुछ रोशनी डालिए. मैं ही डालूं? मैं अच्छा इस सवाल पे इस गुफ्तगू पे आता हूँ. अदीला से मेरा बहुत अहम सवाल है. अदीला विजुअल आर्टिस्ट हैं, स्कल्प्टर हैं, इंडस वैली में पढ़ाती हैं, और अभी आपके साथ पिछले 2 साल पहले KB19 में कराची बिनाले जो हुआ था, उसमें आपकी जो इंस्टॉलेशन थी वो देवर अटैक्ड और वो डिस्ट्रॉय किया गया. वो राव अनवार ने करवाया था या कुछ और लोग शामिल थे उसमें? देखिए, जिसने भी कराया वो काम तबाह और बर्बाद हो गया और वो कूड़े की नज़र हो गया है. मैं आपकी पहली बात का जवाब देना चाहती हूँ कि आपने कहा कि निचले तबके के ख़ानदानों में औरतों पर जुल्म करती हैं. रॉयल फैमिली में भी सास बहू का झगड़ा है और वो तो हमें इसका तबके से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका सोच से ताल्लुक़ है. एंड आई थिंक राव अनवार के साथ भी सोच का ही ताल्लुक़ है कि आप के माशरे के अंदर एक चीज़ है जिस पे हम पर्दा डालते हैं. अगर आप उसके ख़िलाफ़ या उसके बारे में या अगर आप एक कमेंट भी पेश करेंगे, ना आप उसके फॉर हैं ना आप उसके अगेंस्ट हैं, आप सिर्फ एक अगर कहानी ही दोहराएंगे, और जो कि ड्रामों में हम देखते हैं और डारी के साथ देखा, दूसरे ड्रामे जो लिखे गए हैं उनके साथ हमने देखा है कि उनको भी बड़ी तनकीद के क्यों माशरे की बुराई दिखाई जा रही है और क्यों दिखाया जा रहा है कि मर्द इस रोल के अंदर होता है. तो जब आप ये करते हैं तो क्योंकि आप लोगों की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं,
تو وہ پھر لوگ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو لوگ ہیں جن کو اس سے خطرات ہیں یا جو لوگ ہیں جس سے ان کی پاور میں کمی آنے کا خدشہ ہوتا ہے, وہ پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو نہ ہونے دیا جائے اور اس کو کسی بھی طریقے سے دبایا جائے. اور اس کی ایک عکاسی میرے کام کے ساتھ ہوئی کہ وہ اس کو تباہ اور برباد کر کے 2 گھنٹے بھی وہ برداشت نہیں کر پائے کہ وہ لگا رہے ہیں. عدم برداشت بنیادی مسئلہ ہے, چاہے وہ مساوات کا قصہ ہو یا انسانیت کا ہو. میں سیما طاہر صاحبہ نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی اس کریٹیو انڈسٹری کے حوالے سے. ایز فار ایز اٹ از کنسرن ایز اے انڈسٹری, تو جس طرح سے پالیٹکس کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے, اسی طرح سے کیا یہ جو کریٹیو انڈسٹری ہے اس کے کچھ ایتھکس نہیں ہونے چاہیے؟ اس کے کچھ ایتھکس نہیں ہونے چاہیے؟ ایتھکس دیکھیے, کریٹیو انڈسٹری کے ایتھکس میں سمجھ نہیں سکتی کہ آپ اگر یہ ڈفرینٹ آرٹس اور سائنسز الگ الگ ہیں, ایکسپریشن کے ایتھکس وہ فالو کرے جو ایکسپریشن کا مطلب جانے, جو ایکسپریشن اس کے اندر ہو, جو وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے. اس میں سیلف کنٹرولز اور سیلف انالیسس کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ the sky is the limit for expression. آپ کی کریٹیوٹی کی وسعتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں, کہاں تک جاتی ہیں, انلمیٹڈ ہے. آپ اپنے آپ کو ایک کریٹیو آپ اپنے آپ کو اس کائنات میں ایک ذرہ سمجھ سکتے ہیں, اور آپ اس ذرے کے اندر ایک ایٹم اور ایک مالیکیول اور ایک اپنے آپ کو ایک ایٹم بھی سمجھ سکتے ہیں. جب ایٹم پھٹتا ہے تو وہ بام بنتا ہے. سو پاور آف ایکسپریشن از دیٹ گریٹ. جو آپ اپنے ماحول, اپنے سراؤنڈنگز, اپنے ٹریڈیشنز, اپنے کلچر, اپنی روایات, اپنے ریلیجن, جو لوگ ایکسپریشن کے لیے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس میں مہارت رکھتا ہوں, میرے پاس الفاظ اور تخلیقی صلاحیت ہے, کوئی کچھ بھی ہو, وہ چاہے وہ ایک اسکلپٹر ہو, چاہے وہ ایک فلم میکر ہو یا ایک فائن آرٹسٹ ہو, جب وہ آ کے اپنی ایکسپریشن سوسائٹی کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے اور وہ بیونڈ دا لمٹس جاتا ہے, اس لمٹس کے جو ایک کلچر اور ایک سوسائٹی نے اپنے آپ کو جس میں ریپ کیا ہوا ہوتا ہے, جو ہم چیزیں اپنے اوپر امپوز کرتے ہیں, چاہے وہ ریلیجس ہوں چاہے وہ کلچرل ہوں, ہم نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے کوزوں میں. ایتھنیسٹی, ریلیجن, ٹریڈیشنز, قوموں, ایتھنک اپنے ڈیوائڈ کی وجہ سے ہم نے آپ کو کمپارٹمنٹلائز کیا ہوا ہے. مگر آج جن لوگوں کی کریٹیوٹی جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, جو آج بھی جس کو آپ کہہ دیں کہ اٹ از ٹائم لیس ناؤ, اس کے اندر مجھے کوئی بڑے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں, ان کی کریٹیوٹی پہ تنقید نہیں ہو رہی, اس کو سراہا جا رہا ہے. جہاں جس دنیا کے جس کونے میں ایک کریٹیو آدمی بیٹھا ہے اور اس نے دا یونیورسل ٹروتھس کو سمجھتے ہوئے ان کو ایکسپریس کیا ہے. یونیورسل ٹروتھس کبھی کانٹرڈکٹ نہیں کیے جا سکتے, اور اس نے اپنے لمیٹڈ ویژن کے ساتھ, اپنی لمیٹڈ ووکیبلری کے ساتھ یا لمیٹڈ اسکل کے ساتھ وہ اتنا ہی اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے جس کی اس میں صلاحیت ہے. سو دیر از نو باؤنڈس ٹو کریٹیوٹی. یو کی ناٹ سے کہ جی کریٹیوٹی کے ایتھکس کیا ہیں, وہ اپنے بنائے ہوئے ایتھکس ہوتے ہیں, اپنے اوپر لگائی ہوئی پابندیاں ہوتی ہیں, اپنے مسائل اور اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے کنٹرولز ہوتے ہیں. سو اپنے آپ اپنا کریٹیو پرسن he has to censor his own word or writing or his speech or his vision according to what he thinks is suitable. اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. ایک سوال وہ یہ ہے آپ تمام پینلس سے
کہ جو انٹالرنس اور ریجڈیٹی ایک مولوی کے اندر موجود ہے، اینڈ سو کالڈ مردوں میں بھی، میں تو اپنے آپ کو مرد اس طرح سے نہیں سمجھتا، بلکہ سم ٹائمز آئی فیل لائک اے وومن، تو اگر اس کے بغیر کریٹیوٹی سے تعلق آپ کا ہو بھی نہیں سکتا، آپ آرٹسٹ ہو بھی نہیں سکتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپنے ہمارا بینگ این آرٹسٹ یا بینگ ایک کریٹیو اس سے تعلق ہے ہمارا رویہ اتنا اپنے ریجڈ اور ویسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ مولوی کا ہوتا ہے اور دوسرے اس ٹائپ کے حضرات کا ہوتا ہے؟ آپ تمام بیگل. Absolutely. Why do you have to ask me? I'm asking all of you. Then you would also. Yes. I think a lot of us Noor بیٹھی ہوئی ہیں ہمارا خاموشی سے بیٹھی ہوئی سن رہی ہیں یہ. آپ بھی تو اس سے بات کریں. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں میڈیا، جو میں نے ایک دفعہ گستاخی یہ کری تھی کہ میں نے جب پیمرا کی پہلی میٹنگ ہوئی اس کے اندر پرائم منسٹر پتہ نہیں کون کون بیٹھے ہوئے تھے، لانگ اگو جب نیا میڈیا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے جی آپ نے الیکٹرانک میڈیا سیٹ اپ اتھارٹی تو بنا دی، آپ نے میڈیا کھولنے کی آپ نے اعلان کر دیے، اور آپ نے جو اس کے رولز بنائے کیا آپ نے دنیا بھر کی میڈیا کوڈز کو آف ایتھکس کو اسٹڈی کر کے یہ رول بنائے یا اپنی مرضی سے اپنے لمیٹیشنز کو دیکھتے ہوئے وہ رول بنائے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ میڈیا کو کہا جاتا ہے کہ باغی ہو گیا ہے اور غیر مہذب ہے، اور میڈیا کے اوپر لمیٹیشنز اور تنقید آتی ہے. میں کسی ایک چینل کی نہیں بات کری، میں دی یونیورس آف الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہی ہوں. تو میں نے یہ گستاخی کری کہ میں نے کہا آپ لوگوں نے جو کوڈ بنایا تو ابھی تک آپ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے چلنا نہیں سیکھا تھا، انہوں نے کرال کرنا نہیں سیکھا تھا، آپ نے ان کو دوڑا دیا تو وہ گریں گے، وہ ضرور سٹمبل کریں گے کیونکہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ انہیں کس راستے پہ جانا ہے. سو میڈیا پہ تنقید کرنے والوں کو جب تک وہ انٹرنیشنل لاز، انٹرنیشنل ایتھکس، انٹرنیشنل کوڈز کو صحیح طرح سے نہیں اسٹڈی کرتے، وہ پابندیاں لگائے جائیں گے جو غیر مناسب ہوں گی، اور یہاں سے میڈیا آواز اٹھائے جائے گا کہ جی ہمارے اوپر ایکسپریشن پر کنٹرول، ہمارے اوپر لمیٹیشنز ہیں، ہماری ہر چیز کو ناپسند کیا جاتا ہے. مگر پہلے تو آپ جن کو آپ نے لائسنسز دیے ہیں، یہ سارا اونس پیمرا اور ان اتھارٹیز کے اوپر ہے. آپ لائسنسز ہی ان کو دیں ٹو کم انٹو اے میس میڈیا کمیونیکیشن پلیٹ فارم کہ جن کی کریڈیبلٹی ہو، جن کے کریڈینشلز ہوں، جو یہ انٹلیکچولی انلائٹنڈ ہو، نہ کہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ اس کو ایک بزنس سمجھ کے اس پیسے میں لگا رہے ہیں. تو کیسے وہ آپ کے اخلاقی دائرے کو اور سوچ کو سمجھ سکیں گے جب ان کے پاس پیچھے سے ان کو بیکرز ہیں، منیڈ پیپل، دیر از سنڈیکیشن، دیر از ویسٹڈ انٹرسٹ، دیر آر انفلوئنسرز sitting out there, there are politicians, there are people sitting out there with اپنی سوچ اور اپنی ایجنڈا کو پروموٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میڈیا تو ایک گمراہ یا گریڈی یا پھر انیتھیکل بزنس بن چکا ہے. بالکل. جی آپ نے جو سوال، جی ہاں آپ نے یہ سوال جو کیا کہ جی مولوی بہت ریجڈ ہوتا ہے تو ہمیں بھی ایز این آرٹسٹ وہ ریجڈیٹی کی طرف جانا چاہیے یا اپنے بات پر پکا رہنا چاہیے. دیکھیے مولوی اپنے طور پر غلط یا صحیح ایک الگ بحث ہے، اصلاح کر رہا ہے معاشرے کی. کریٹیوٹی اور آرٹ فارم کا ہرگز یہ کام نہیں ہے، اصلاحی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ویسے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور ہمارا کام ہے ایک سوچ کو اجاگر کرنا، ایک اسٹیمولیٹ کر دینا آپ کی سوچ کو کہ اب آپ سوچئے، سوال لے کر آنا. جواب تو نہیں ہے ہمارے پاس، جواب تو معاشرہ خود اپنے اندر سے ڈھونڈتا ہے. تو اصلاحی کام تو ہم کر ہی نہیں رہے. دوسرا آپ نے ایک بہت چپکے سے شرما کے دھیرے سے کہا کہ میں تو خود کو مرد ہی نہیں کہتا، میں تو خود کو عورت سمجھتا ہوں.
تو آپ پھر بہت ایوالوڈ آدمی ہیں. میں کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ عورت تو بہت ایوالوڈ ہے ایز اے ہیومن بینگ, مرد ابھی اس پروسیس میں کہیں پیچھے ہے, تو یہ بات تو طے ہے. بہت اچھی بات کی. آپ کی اس بات پہ مجھے منیر نیازی صاحب کا شعر یاد آیا کہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے. فضا پلیز آپ بتائیے. I think Beegul has beautifully answered it. I don't know. I mean, if there's anything else that you want to ask me, I can probably answer that. But yeah, I think Beegul has put it just perfectly. جی پلیز. صرف ایک چیز, پہلے ایک سوال ہوا تھا جس پہ یہ بات ہوئی تھی کہ عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے. وہ شاید جو ثانیہ نے بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی ایک بہت ایوالوڈ سوچ ہے کہ ایکویلٹی اتنی ہمیں نظر آئے, برابری, کہ ہم عورت اور مرد کی وہاں تمیز بھول جائیں اس جینڈر کی. لیکن بہرحال یہ کڑوا سچ صحیح, ایک انٹرنلائزڈ مسوجنی عورت کی موجود ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور وہ ایک پدر شاہی کی, پیٹریارکی کی کنڈیشننگ ہے اتنے سال کی, کیونکہ وہ مرد کا بڑا کی ایک چال ہے کہ وہ ہمیں لڑا دیتا ہے اور ہم اس کو تو معاف کر دیتے ہیں, ہم آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت دفعہ یہ چیز ہمیں سوری بٹ آئی آلسو فیل کہ کہانیاں جیسے ثانیہ نے کہا کہ صرف عورتوں کے بارے میں بتائی جاتی ہیں, کس گھر میں بھائیوں کے جھگڑے نہیں ہو رہے, کہاں پہ باپ بیٹے کے جھگڑے. 90% آف مائی فرینڈس ڈونٹ لائک دیئر فادرس, آئی مین میل فرینڈس. تو ہمیشہ لڑکوں کا باپ کے ساتھ ایک رفٹ کا رشتہ رہتا ہے, بھائی آپس میں جائیدادوں میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. لیکن ساس بہو کا جو ایک جھگڑا ہے, جو کہ ایک بہت معصومانہ سا ایک جھگڑا ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک گھر میں جب بہن بھائی رہتے ہیں وہ بھی لڑتے ہیں, تو اس کو اتنا زیادہ ہم نے آؤٹ آف پروپورشن بلو کر کے سارے ڈرامے, ساری دنیا کی پرابلم صرف ساس بہو میں پھنسا کے رکھ دی ہے. اس کے آگے کی پرابلمس جو کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں, جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہماری اپنی سوسائٹی میں جو عورتیں اصل میں اسٹرگل کر رہی ہیں, اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی جب وہ چھوٹی ہیں, جب وہ بچی ہیں, اس وقت کی اسٹرگل زیادہ ہے رادر دین جب ان کے ہاتھ میں ایک کمانڈ آ جاتی ہے, جب وہ کسی جگہ پہ آ کے مقابلہ کرنا سیکھ چکی ہوتی ہیں. جب وہ چھوٹی ہیں تب ان کو بتایا جا رہا ہوتا ہے ان کو کیا کپڑے پہننے ہیں, کیونکہ کوئی اور ان کو کیسے دکھے گا, یا ان کو باہر نہیں نکلنا ہے کیونکہ بھائی کو اچھا نہیں لگتا. یہ جو چیزیں یہ فیملیز کے اندر ہیں, جن کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں کیا ہم نے اس جگہ کو اتنا سیف نہیں بنایا, اور آیا کہ ہم نے اتنا سیف بنا دیا ہے کہ لڑکے بھی سیف ہیں باہر نکلنے کے لیے. سو وی نیڈ ٹو نو ایگزیکٹلی ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ابھی تو یہ بحث بہت ایک سطحی لیول پہ ہے اگر دیکھا جائے تو. عدیلہ. میں تھوڑی سی بات ڈفرینٹ طریقے سے کرنا چاہوں گی. میں جس شعبے سے تعلق رکھتی ہوں آرٹ کے حوالے سے, اس میں ایک معاشرے میں پہلے سے ہی ریزسٹنس موجود ہے, اور اس میں ہمیں ہمیشہ یہ میں نے دیکھا ہے, جو بچے داخلے کے لیے بھی آتے ہیں, یا میں اپنے خاندان میں بھی دیکھتی ہوں کہ جو بچیاں نہیں پڑھ پاتی ہیں یا ان سے میتھس نہیں ہو رہا یا فزکس نہیں ہو رہا, تو ان کے ماں باپ سب ارے اس سے کچھ نہیں ہو رہا ہے, اس کو آرٹ میں ڈال دو. تو ہمارا جو شعبہ ہے اس کو پہلے ہی معاشرے میں اتنے نچلے طبقے کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ ہمیں پہلی تو یہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ یہ بات منوائیں کہ یہ شعبہ بھی ہے اور اس کو آپ اپنا ایز اے کیریئر بھی اپنا سکتے ہیں. پھر دوسری بات جو ہے, جو دوسری اسٹرگل ہوتی ہے, اور میں اپنے حوالے سے بات کروں گی کہ کیونکہ میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی, تو میرے والد یا میرے بھائی یا میرے جو مرد جو میرے ارد گرد تھے, انہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا. لیکن ایک معاشرے کا اور ایک خاندان جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے, اس کا ایک پریشر آپ کے اوپر عورت خود سے بھی لیتی ہے, نہ چاہے تو نہ لے. لیکن آئی تھنک مجھے یہ لگا کہ میرے اوپر ایک ایڈڈ پریشر تھا کہ مجھے یہ پروف کرنا تھا کہ نہ صرف میں ایک ایسے شعبے میں ڈالوں گی جس کو لوگ بالکل صفر کے لیول کے اوپر دیکھتے ہیں, مجھے اچھی ماں بھی بننا ہوگا, مجھے اچھی ٹیچر بھی بننا ہوگا, مجھے اچھا آرگنائزر جو میں ادارہ چلاتی ہوں مجھے وہ بھی, کیونکہ ہمیں یہاں کوئی تعلیم نہیں دی جاتی. میں کراچی یونیورسٹی کے اندر 6 سال میں نے پڑھایا ہے, اور وہ جس طریقے سے دریا اس ادارے کو چلا رہی ہیں اور جس طریقے سے ہم نے وہاں پہلے 6 بیچز کو پڑھایا ہے, وہ ہمارا دل جانتا ہے کہ ہم ان بچوں کو کس طرح, اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور میں بالکل سچے دل سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کوئی حجاب پہن کے میری کلاس میں آئے یا کوئی شارٹس پہن کے میری کلاس میں آئے, مجھے اس سے فرق پڑتا ہے کہ ان کی سوچ میں کتنا
کتنی طاقت ہے, اور وہ پھول بناتے ہوئے بھی کیا بات کہہ سکتے ہیں. اور کوئی اگر مرد کا فگر جو کہ معاشرہ یا مولوی جو آپ کہہ رہے ہیں, ہمیں کراچی یونیورسٹی میں حملے ہوئے تھے ویژول اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں کہ ہم کیا اسکلپچر میں پڑھا رہے ہیں, تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھ سے بچیاں آ کے کہتی ہیں کہ جی ہم نہیں بنائیں گے, ہم آنکھیں نہیں. میں نے کہا بالکل کوئی بات نہیں ہے, اور کیا بنانا چاہتی ہو. تو یہ ایک ہماری بھی ایز اے ٹیچر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم صرف آرٹ کو اسی نظر سے نہیں دیکھیں, او اچھا تم فگر نہیں بنا سکتے تو پھر تو تم آرٹسٹ نہیں بن سکتے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی سوچ کا اظہار کس طریقے سے کر سکتا ہے, اور ہمیں اس میں اس کی مدد کرنی چاہیے, چاہے وہ لکھ کے کرے, چاہے وہ فلم بنا کے کرے, چاہے وہ کہانی لکھ کے کرے یا آرٹ بنا کے کرے. عدیلہ بہت اچھی بات کی آپ نے. ہمارا جو آرٹس کاؤنسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹ اس ادارے کو اپنے یہ خاکسار جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے, اور وی آر بلیسڈ ان دا سینس کہ یہاں پہ شاہ صاحب نے ایک ایسا ایٹماسفیئر بنایا ہے ایٹ لیسٹ. تو ہمارے یہاں جو بچیاں جو آتی ہیں خاص کر ان کا ریشو ہے 90%, جی لڑکے 10% ہیں, اور وہ سب لوور مڈل کلاس اور جیسے لیس پریولیج کلاس کہتے ہیں. نہ ہم ان سے کوئی فیس لیتے ہیں, نہ ان کو, بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو آرٹ مٹیریل تک فری دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو جن پرابلمس کا آپ نے ذکر کیا ہے دے آر اسٹل دیئر. اور ہم بینگ اے ٹیچر کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کا بایا ہٹائیں, ان کا دماغ کھول دیں, اس بند کھڑکی کو کھول دیں. ایگزیکٹلی, بیکاز جب آپ بھی یہی ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ انہی کی صف میں کھڑے ہو گئے. جی 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 جی. ہر ابایا از ناٹ یور پرابلم. ابایا پہن کے سوئمنگ کر رہی ہیں, آئس اسکیٹنگ کر رہی ہیں, ہوائی جہاز اڑا رہی ہیں, ہاکی کھیل رہی ہیں, فٹ بال کھیل رہی ہیں, مجھے اس کے ابائے سے کیا, یو نو. ایبسلیوٹلی. ہما یہ ابایا تو ایک ریلیجس کونوٹیشن پہ ہو گیا. ابھی بی گل نے یہ ساڑی پہنی ہوئی ہے, مطلب دا تھنگ کہ آپ اب اس لیول پہ آ گئے ہیں, ساڑی بھی آپ کی نیشنلزم جو ہے وہ ڈپکٹ کرتی ہے. مجھے کبھی کبھار یہ لگتا ہے کہ ہم جو باتیں اپنے گرینڈ پیرنٹس سے, اپنی نانی دادی, اپنی خالائیں, ہم ریگریسو ہوتے گئے ہیں. فار آل دا اویئرنیس ڈرائیوز دیٹ وی ڈو, فار آل دا ٹاکس دیٹ وی ڈو, ان اے سرٹن لیول مجھے لگتا ہے کہ ہم ذرا وہی بات ہے کہ 2 steps فارورڈ اینڈ 1 step بیکورڈ, مطلب ہماری گیم کچھ آگے پیچھے چل رہی ہے. بیکاز یہ ساڑی پہن کے سائیکل پہ بیٹھ کے خود سائیکل کر کے کالج جانا, مطلب ہماری خالائیں, ہماری پھوپھیاں, وی ہیو ہرڈ دس. میری امی کی دادی. ایگزیکٹلی, سی وی ہیو سو مینی ایگزامپلس. کچھ چیز میں ہم بہت آگے آ رہے ہیں. دا ویری فیکٹ دیٹ وی آر سیلیبریٹنگ 8th of March اینڈ سٹنگ 8th of March تو کب سے ہو رہا ہے, مطلب اتنا ہمیں پیٹ کے لوگوں کو شاید بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ بھئی ہم بھی اور ہمارے رائٹس بھی ہیں, بیکاز وہ چھنے چلے جا رہے تھے. دا مور وی ہیو ٹرائی ٹو کم اہیڈ اینڈ فارورڈ, ہم نے دیکھا بہت بیسک رائٹس بھی نہیں کہوں گی, پریولیجز کہہ لو, بیسک چیز سائیکل پہ بیٹھ کے کہیں جانا ہیز بن ٹیکن اوے. کوئی آپ کے گھر کے پاس کوئی پارک ہوتا تھا جہاں سارے بیٹھتے تھے یا کچھ, دیٹ یو کانٹ گو دیئر اینی مور. کچھ علاقے ایسے ہیں ہمارے ملک میں جہاں لڑکیاں لٹرلی ڈرائیو نہیں کر سکتی, حالانکہ ہم کب سے ڈرائیو کر رہے ہیں, موٹر بھی انسیف ہو گئی ہے. سو ایز مچ ایز آئی فیل کہ وی آر گوئنگ اہیڈ ایز ویل, بہت سی چیزیں ہیں جو لٹرلی ختم بھی ہوتی جا رہی ہیں جو کہ ہوتی تھیں. سو یہ گیو اینڈ ٹیک سچویشن میں ہم نے گیو بھی بہت کر دی ہے. میں اس میں صرف ایک چیز یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دس از اے ٹگ آف وار. جتنا عورتیں زیادہ ان باؤنڈریز کو پش کر رہی ہیں اتنا ہی اسٹرانگ پش ادھر سے بھی آتا ہے. آپ نے موٹر سائیکل کا لائسنس دینا بند کر دیا تھا خواتین کو, لے لیا نا انہوں نے واپس, ساری چلا رہی ہیں شہر میں, چلا ہی رہی ہیں نا. لاہور میں تو بہت چلاتی ہیں, کراچی میں بھی اب بہت چلانے لگی ہیں. پتہ نہیں چلتا کہ وہ لڑکا یا لڑکی, کیونکہ ہیلمٹ پہن کے جیکٹ پہن کے چلا رہی ہیں, بٹ وہ چلانے لگی ہیں. تو جتنا ہم پبلک اسپیسز میں نظر آ رہے ہیں, جابس میں, اسکول کالجز میں, سڑکوں پہ, اتنا ہی تھریٹ بھی تو بن رہے ہیں نا, کیونکہ یہ پرسیپشن کہ یہ میرا اسپیس, یہ تو اس کا اسپیس نہیں تھا, یہ میرے اسپیس میں کیوں آ گئی ہے. تو وہ انویژن محسوس کرتے ہیں, بیکاز انہوں نے ان کا جو جس طرح سے ان کو ٹرین کیا گیا ہے مینٹلی, وہ میرا اسپیس تیرا اسپیس ہے. ان کو نہیں سکھایا گیا کہ اٹس اے شیئرڈ ایگزسٹنس, دس پلانٹ از فار بوتھ آف اس. You are not, all of us actually, not just men and women, all sexes, all species
including animals and trees, by the way. बहुत So we शुक्रिया. are constantly taking away from other people. बहुत शुक्रिया सानिया. मैं यहाँ पर सबसे पहले कहना चाहिए था, लेकिन आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची, जिसका अदना सा कारकुन हूँ, उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ अहमद शाह साहब को इस शानदार दूसरी वुमेन कॉन्फ्रेंस के शानदार इनकाद के लिए. और अपनी बात गालिब के शेर के साथ ख़त्म करूँगा. तेरे बीमार ये हैं फरियादी, तेरे बीमार ये हैं फरियादी, वो जो कागज़ में दवा बांधते हैं. बहुत शुक्रिया.